گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور کن کن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے علاوہ آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ابھی اس دعوت کی خبر مکہ میں کسی اور کو نہیں پہنچی تھی۔ یہ دعوت آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں اور قریبی دوستوں تک ہی محدود تھی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے ایمان لانے کی خبر ان لوگوں کو دینا شروع کی جن پر انہیں اعتبار تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنے لوگوں میں معتبر مقام تھا اور لوگ ان کا ساتھ پسند بھی کرتے تھے اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے اور ان کی طرف لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے پر راضی ہو گئے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس لائے۔ ان سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مفعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا چرچا ہو گیا اور یہ قریش کے درمیان گفتگو کا موضوع بن گیا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی یہ دعوت کھلم کھلا نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لوگوں سے خفیہ طور سے ملتے اور انہیں دین کی دعوت دیتے اور اسلام میں داخل بھی کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام مکہ کے باہر پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس شخص کو کسی اور صحابی کے پاس بھیج دیتے تاکہ وہ اپنے نئے ساتھی کو قرآن سکھائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خباب بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سکھائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ کافی نہیں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اس نئی دعوت کا مرکز بنایا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر مسلمانوں کو خود قرآن سکھاتے، انہیں اسلام کی دعوت اور تعلیم دیتے اور انہیں قرآن کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے کی ترغیب بھی دیا کرتے۔ جب کوئی شخص حلقہ بگوش اسلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دارالارقم میں شامل کر دیتے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلام سکھانے میں لگے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، ان کی سوچ میں بہتری لاتے رہے۔ مسلمانوں نے نماز اور تلاوت کے ذریعے اپنی روحانیت کو کافی حد تک مضبوط کر لیا، یہاں تک کہ مسلمان اللہ کی آیات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنے لگے اور قرآن کی سمجھ کو حاصل کرنے لگے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس پہلی جماعت کو اسلامی افکار میں ڈھالا اور انہیں تربیت دی کہ کس طرح اللہ جل جلالہ کی فرما برداری کی جاتی ہے اور مصیبتوں پر صبر کیا جاتا ہے۔ 3 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ محترم سامعین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دعوت کو خفیہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ محترم سامعین، دعوت کو خفیہ رکھنے کی وجہ یہ تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ معاشرے کے اندر اسلام کی دعوت کو پھیلانے اور معاشرے کی سطح پر لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کا کام کرنے کے لیے ایک گروہ کی ضرورت ہے، اور یہ کام ایک فرد کا ہرگز نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جماعت اسلام پر کامل ایمان رکھتی ہو اور اسلام ان کے اندر اچھی طرح سے رچ بس گیا ہو، تاکہ وہ اس مزاحمت کا مقابلہ کر سکیں جو کہ معاشرے میں کھلم کھلا اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے نتیجے میں ہو رہا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد ایسے گروہ کو تیار کر لیں، اس سے پہلے کہ قریش کو اس گروہ کا پتہ چل جائے اور وہ اس گروہ کی تیاری کے کام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسے گروہ کی تیاری میں کس حد تک کامیاب ہو پائے، اس کا جائزہ ہم اگلی قسط میں لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔